بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز والدین اور عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج جماعت ششم جغرافیہ باب نمبر 2 گلوب، نقشے اور ان کا استعمال، ہمارے باب کا نام ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، گلوب، نقشے اور ان کا استعمال۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے جو آپ نے باب نمبر 1 پڑھا تھا وہ کلاس میں آپ کو کام کروا دیا گیا تھا۔ اس باب سے متعلق آپ کو PDF نوٹس واٹس ایپ کر دیے گئے ہیں اور آپ نے اس کا کام لکھنا تھا اور یاد کرنا تھا۔ آج یہاں پر ہم پہلے دن کا کام پڑھائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس باب سے متعلق عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یہاں پر کچھ تفصیل بتائی جائے گی۔ یہاں پر جتنے بھی ابھی میں نے نام لیے ہیں جیسے گلوب، نقشے اور ان کا استعمال، یہ سب باتیں اس باب میں آپ کو بتائی اور سکھائی جائیں گی۔ پڑھائی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ اہم پوائنٹس بتانا چاہتی ہوں کیونکہ بار بار وہ ریپیٹ نہیں ہوں گے، تو کیونکہ یہ پہلا لیکچر ہے آپ کے سوشل اسٹڈیز کا، اور سوشل اسٹڈیز میں آپ 2 طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں، 6 اور 7 میں۔ اب 6 میں جب آپ آئے ہیں 5 کلاس سے، تو 5 میں تو آپ کی معاشرتی علوم تھی، یہاں پر آپ کے معاشرتی علوم کے 2 حصے کر دیے گئے ہیں۔ ایک کا نام ہے جغرافیہ اور دوسری کتاب کا نام ہے تاریخ۔ جغرافیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی ملک میں کون کون سے ممالک اس کے ہمسایہ ہیں، کس کس ملک سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں، وہ کون سے مقام پر واقع ہے، اور وہاں بارشیں اوسطاً کتنی ہوتی ہیں، وہاں کے پہاڑ کیسے ہیں، آب و ہوا کیسی ہے، طرز بود و باش یعنی رہن سہن کے طریقے کیسے ہیں، وہاں کی ثقافت کیسی ہے۔ تو وہاں پر کرۂ ہوائی سے متعلق دیگر چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ جس بک میں آپ یہ سب ڈیٹیل سے پڑھیں گے اس کتاب کو جغرافیہ، آپ نے اس کی صحیح پروننسیشن کرنی ہے، بورڈ پہ دیکھ لیجئے کیونکہ یہ آپ کا سٹارٹ ہے۔ آپ نے کتاب کو صحیح طریقے سے نام لینا ہے اس کا، جغرافیہ، جیم غین جغرافیہ، جغرافیہ۔ اس کو اکثر بچے غلط پروناؤنس کرتے ہیں، جغرافیہ یعنی ناک میں آواز ڈال کے پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس کا تلفظ صحیح پڑھنا ہے کیونکہ یہ آگے جا کے بھی آپ کے نصاب کا حصہ ہوگی۔ تو جغرافیہ، ٹھیک ہے؟ آپ ویڈیو ریوائنڈ کر کے بھی سن سکتے ہیں۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ اتنا واضح ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے تلفظ کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے اور آپ اس کو بہتر طریقے سے پڑھ سکیں، چاہے وہ انگلش کا ہو یا اردو کا لفظ ہو۔ اب پہلے دن کا کام آپ کہیں گے کہ یہ اب ہم نے اپنے تمام لیکچرز کو آپ کی سہولت کے لیے مختلف دنوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی آپ اگر کوئی بھی لیکچر دیکھیں گے کسی بھی سبجیکٹ کا تو اس میں آپ کو دنوں کے حساب سے کام تقسیم ہوا ہوا نظر آئے گا۔ اب جس طرح کلاس میں آپ کا 35 سے 40 منٹ کا ایک لیکچر ہوتا ہے، اس میں آپ مختلف قسم کے مضامین پڑھتے ہیں، تو ہر ایک سبجیکٹ آپ کا تقریباً 35 یا 40 منٹ کا ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی بھی لیکچر، ویڈیو لیکچر کی ٹائمنگ دیکھ کر پریشان نہیں ہونا۔ آپ جب اس کو دیکھنا شروع کریں گے تو آپ کو ہر دن کا کام نظر آئے گا، یعنی جس دن سے آپ ویڈیو لگائیں گے اس دن سے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پہلے دن کا کام ہے، اس میں پڑھائی ہے۔ اب جیسے یہاں بورڈ پہ آپ دیکھ لیجئے، پہلے دن کا کام، یعنی آج جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے وہ پہلے دن کی پڑھائی ہوگی۔ ظاہر ہے جب آپ کوئی نیا لیسن شروع کرتے ہیں، باب شروع کرتے ہیں، یونٹ شروع کرتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ
کو اس کی پڑھائی کروائی جاتی ہے تاکہ آپ اس سے واقفیت حاصل کر لیں۔ آج اسی طرح آپ کے باب نمبر 2 گلوب، نقشے اور ان کا استعمال یعنی گلوب، میپس اینڈ دیئر یوزز بارے آپ کو پڑھایا جائے گا۔ اب ہر روز کا لیکچر آپ ہر روز بھی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہو اور آپ شوق سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں اگلے دن کا کام بھی دیکھ لوں، تو اس میں آپ پر پابندی نہیں ہے۔ آپ ایک دن میں اگر بہتر سمجھتے ہیں تو 2 سے 3 دن کا کام بھی لکھ پڑھ اور یاد کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے شوق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ پہلے دن کا کام یہ ہمیں نظر آ رہا ہے تو آگے کیا ہوا، اگلے دن کیا ہوا تو ہم پڑھ لیں، تو یہ ہم آپ پر پابندی نہیں لگا رہے ہیں، لیکن آپ کی آسانی کے لیے ہم نے دنوں میں کام کو ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ تو آج ہم پہلے دن کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ جغرافیہ کی کتابیں آپ کے سامنے کھلی ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر آپ کا 17 اور اس سے پہلے ہم صفحہ نمبر 16 پر یہ دیکھ لیجئے۔ صفحہ نمبر 16 نکال لیجئے سب بچے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 16، یہاں پر آپ کو آپ کے اس باب کا نام نظر آ رہا ہوگا، دیکھ لیجئے۔ یہاں پر ایک تصویر بھی بنی ہے، آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے، اس میں آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کو تفصیلی پڑھیں گے۔ یہاں اس صفحے پر آپ کو مقاصد کے نام سے کچھ ہیڈنگز نظر آ رہی ہیں۔ اس باب کے مطالعے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ جان سکیں کہ گلوب زمین کا ماڈل ہے، یعنی وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اگرچہ یہ اساتذہ کرام کے لیے ہوتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ یہ کیوں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ ہر چیز کی ایک وجہ ہے۔ تو یہ کتاب اور اس میں دیے گئے باب کیوں ہیں، اس میں آپ کیا سیکھیں گے، یہ سب آپ کو مین ہیڈنگز بتائی گئی ہیں۔ یعنی آپ جب یہ باب پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گلوب زمین کا ماڈل ہے۔ میں آپ کو گلوب بھی دکھاؤں گی، بتاؤں گی بھی، کیونکہ آپ جب تک خود نہیں سمجھیں گے آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے نقشہ اور اس کی اہمیت بیان کر سکیں گے۔ 4 بنیادی سمتیں اطراف رئیسہ اور شمال کی اقسام کے بارے میں جان سکیں گے۔ نقشے پر سمتوں کی شناخت کر سکیں گے۔ پیمانہ اور اس کی اقسام بیان کر سکیں گے۔ پیمانے کی مدد سے نقشے پر فاصلے کی پیمائش کر سکیں گے۔ عرض بلد اور طول بلد، یہ الفاظ آپ نے بار بار سننے ہیں، تو جس طرح میں ادائیگی کر رہی ہوں آپ اس پہ غور کیجئے۔ عرض بلد اور طول بلد کے بارے میں جان سکیں۔ اہم عرض بلد اور طول بلد کی شناخت کر سکیں۔ عرض بلد اور طول بلد کی مدد سے نقشے پر کسی مقام کا محل وقوع معلوم کر سکیں۔ طول بلد کی مدد سے 2 مقامات کے درمیان وقت کا فرق معلوم کر سکیں۔ نقشے پر مختلف رواجی علامات کو شناخت کر سکیں اور ان کے نام لکھ سکیں۔ نقشے پر قدرتی اور ثقافتی خد و خال کی شناخت رواجی علامات کی مدد سے کر سکیں۔ ابھی میں یہاں پر پڑھتی جا رہی ہوں، لیکن جیسے جیسے آپ کے پوائنٹس آتے جائیں گے، ہیڈنگز آتی جائیں گی، میں ان کو ایکسپلین کرتی چلی جاؤں گی۔ نقشے پر زمینی نقوش دکھانے کے طریقے جان سکیں گے۔ روز مرہ زندگی میں نقشے اور اٹلس کی افادیت بیان کر سکیں گے۔ یعنی آپ ان میں اس باب میں دیکھنے میں تو یہ چند صفحوں پر مشتمل ہے، لیکن اس میں آپ کو کتنی چیزیں جاننے کو ملیں گی، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ تو اب ہم سب سے پہلے جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے گلوب۔ آپ یہاں بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں گلوب۔ گلوب کو انگلش میں بھی یہاں پر گلوب ہی لکھا ہوا ہے اور اردو میں بھی گلوب۔ یعنی اب آپ کہیں گے کہ گلوب کیا ہوتا ہے، یعنی اب گلوب کی جو یہاں پر ڈیفینیشن ہے وہ ہم سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں کہ ایک گول فٹ بال جیسے جسم پر اگر زمین کا صحیح نقشہ بنا دیں تو یہ زمین کا ماڈل بن جائے گا، اسے گلوب کہتے ہیں۔ ہماری زمین
बहुत बड़ी है। अब किसी ने ज़मीन को देखना हो तो वो ज़मीन को पूरी जगह जाके तो घूम के नहीं देख सकता। अब ज़मीन में पानी भी हैं, और पानी का मतलब यानी दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, बहुत बड़े बड़े बहर भी हैं। इसके अलावा पहाड़ हैं, बर्रे आज़म हैं। आपको पता है ना 7 बर्रे आज़म हैं जो आप पहली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब हम कौन से बर्रे आज़म में रहते हैं, हमारे मुल्क को किस जगह दिखाया गया है। अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारी ज़मीन की शेप कैसी है। हमारी ज़मीन गोल है, अगरचे बिल्कुल गोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आप जब ग्लोब देखेंगे तो ग्लोब अगर थोड़ा सा ज़मीन के मुकम्मल बिल्कुल शक्ल जैसा होता तो वो घूमने में उसको दिक्कत होती। यानी कोई भी गोल चीज़ अगर उसको थोड़ा सा बेज़वी कर दिया जाए तो वो प्रॉपर तरीके से घूम नहीं पाएगी जिस तरह हमने उसको दिखाना है। तो इसलिए ज़मीन का मॉडल ग्लोब की शक्ल में जो दिखाया जाता है वो गोल जिस्म के ऊपर मबनी होता है। जैसे आप मिसाल ले लीजिए कि आपके घर में कोई फुटबॉल है, ठीक है, वो गोल होती है। अगर आपने देखा हो कि बेसबॉल जैसे होती है, बेसबॉल जो होती है वो थोड़ी सी बेज़वी शक्ल की होती है, लेकिन ज़मीन ना तो बिल्कुल गोल है और ना मुकम्मल बेज़वी है, ये एक दरमियानी शक्ल की है, यानी ऊपर से नीचे की जानिब थोड़ी सी दबी हुई है। यानी इसको हम मुकम्मल गोल भी नहीं कह सकते और मुकम्मल इसको बेज़वी भी नहीं कह सकते। तो ये जो शेप है ज़मीन की, यहाँ पर जो नक्शे के तौर पर दिखाई जाएगी, यानी ग्लोब के तौर पर दिखाई जाएगी। ज़मीन का जो छोटा नक्शा होता है, मॉडल होता है ग्लोब की शक्ल में, उसको गोल जिस्म के तौर पर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपकी बुक को लेंगे, सफ़ा नंबर 17 निकालिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गोल एक ज़मीन है और ज़मीन को किस तरीके से दिखाया जाएगा, आइए हम अब ग्लोब की मदद से सीखते हैं। यानी कोई भी गोल जिस्म जिस पर ज़मीन का सही नक्शा बनाया जाए और आप उसमें वाज़ेह तौर पर ज़मीन के खदोखाल देख सकें तो ज़मीन का मॉडल कहलाएगा और वो गोल जिस्म पर ही बनाया जाएगा। यानी आप ये नहीं है कि कोई भी फुटबॉल उठा के आप कहें कि ये ज़मीन है, या कोई भी आप राउंड शेप कोई भी चीज़ देके, नहीं, जब तक कि आप उसमें ज़मीन का सही नक्शा नहीं बना देंगे, यानी बर्रे आज़मों को नहीं दिखा देंगे। आपने जैसे ये तस्वीर में आपके बने हुए हैं, आप पेज नंबर 17 पे निकालिए। यहाँ पर आपको जो ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है वो खुश्की का है, और जो आपको यहाँ पर ब्लू एरिया नज़र आ रहा है, ब्लू पार्ट नज़र आ रहा है, वो पानी है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर जो सफ़ेद है ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को ज़ाहिर करता है। इसी तरह आपने ज़मीन का जब ग्लोब देखना है तो आपको मालूम हो जाएगा कि अमेरिका कहाँ वाक़ है, दूसरे कंट्रीज़ जैसे भूटान है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान किस जगह वाक़ है, इंडिया कहाँ है, कौन से मुल्क की सरहद किस से मिल रही है। तो ये आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्लोब। यानी आपके घर में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो गोल शेप में हैं, जो आपके घर में डेकोरेशन की चीज़ें हैं जिसमें आपके खूबसूरत ग्लोब्स होते हैं, लैंप्स होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हर वो चीज़ जो गोल होती है वो ग्लोब तो ज़रूर कहलाती है, लेकिन जिस पर ज़मीन का सही नक्शा बना हुआ हो तो उसे आप ग्लोब कह सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ जिसका हेडिंग आपने यहाँ पे देखा है, और वो है नक्शा। नक्शा जिसको इंग्लिश में मैप कहते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक मैप बनाया हुआ है। अब यहाँ पर आपको जो मैप नज़र आ रहा है वो एक स्कूल का मैप है। ठीक है, एक स्कूल का मैप है जिसमें आप यहाँ पर ब्लॉक ए देख रहे हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर लैब्स भी हो सकती हैं, और उसको ब्लॉक ए का नाम दिया हुआ है। ये ब्लॉक बी है और यहाँ पर खेल का मैदान है, यानी सब चीज़ें बनाई गई हैं और उनको निशानदेही के लिए नाम से ज़ाहिर किया गया है। यहाँ पर मेन ब्लॉक है और क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। इसी के साथ आप जो ब्लॉक देख रहे हैं वो कैंटीन है,
جہاں سے آپ کچھ لے کے کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے یہاں پر اکاؤنٹس آفس دکھایا گیا ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں پر آ کر آپ اپنی فیس جمع کرا سکتے ہیں، معلومات لے سکتے ہیں، یعنی معلومات حاصل کرنے کا دفتر۔ اسٹاف روم، جہاں پر تمام اساتذہ کرام بیٹھتے ہیں اپنے اپنے لیکچر سے فارغ ہونے کے بعد اور دیگر کام کرنے کے لیے۔ اس کے بعد تھوڑے فاصلے سے آپ کو پرنسپل آفس نظر آ رہا ہے، اور یہاں پر اسکول کے پرنسپل صاحب کا دفتر ہے۔ یہ ایرو نظر آ رہا ہے آپ کو باہر کی طرف الٹے ہاتھ پر، یعنی یہاں سے ایگزٹ ہے، باہر نکلنے کا راستہ ہے، اور اسی طرح ایک ایرو یہاں پر آپ کو انٹرنس کے لیے نظر آ رہا ہے، اور اس طرح یہاں سائڈ کی جگہ چھوڑی گئی ہے۔ اب یہ ہے اسکول کا نقشہ، ٹھیک ہے۔ گلوب آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ گلوب بالکل گول ہے، اس میں کسی اور شیپ کا عمل دخل نہیں ہے۔ اب نقشہ جو ہے کیا ہے، ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 17، پیمانے کے مطابق زمین یا زمین کے کسی حصے کو ہموار سطح، یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کاغذ پر ظاہر کرنے کو نقشہ کہتے ہیں۔ یہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے آپ اس جگہ کو بالکل اوپر سے دیکھ رہے ہوں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم اسکول کی عمارت کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بن کے تیار ہوگی تو اس کی شکل بالکل مختلف ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ کو ایک اسکیچ بنانا ہوتا ہے کہ ہم جیسے فرض کریں آپ اپنا گھر بنانے جا رہے ہیں، آپ کے پاس 10 مرلہ زمین ہے، اب آپ وہاں پر کس جگہ پر کچن بنائیں گے، کس جگہ آپ کا واش روم بنے گا، کتنے کمرے بنیں گے، کتنے منزلہ عمارت ہوگی، نیچے والی عمارت کا کیا نقشہ ہوگا، وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ کتنی ہوگی، اس کے بعد لان کتنے حصے پر بنے گا۔ یعنی نقشہ جو ہے وہ کسی ہموار سطح پر بنتا ہے، یعنی پلین جگہ پر بنایا جاتا ہے، جبکہ آپ کا جو گلوب ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہوتا ہے، گول ہوتا ہے۔ اور نقشے میں آپ کیا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ اس کو اوپر سے دیکھ رہے ہوں۔ اب یہاں پر یہ جو آپ کے بک میں نقشہ بنا ہوا ہے اسکول کا، اس کے نیچے دیکھیے یہ ایک اسکول کا نقشہ ہے، اسے پلین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پر 1 سینٹی میٹر زمین پر 100 میٹر کو ظاہر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو آپ نے جو نام دیا گیا ہے اسے پلان، یعنی آپ اس کو پلان کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کا آپ ذہن میں خاکہ بناتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں تو یہ پلان ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو بنانے کے لیے آپ مختلف کارنرز میں مختلف جگہوں پر یہ دیکھیے آپ لکھا ہوا ہے، تو یعنی آپ یہ سمجھیے کہ نقشہ جو ہے وہ زمین کا بھی ہو سکتا ہے، نقشہ کسی اسکول کا بھی ہو سکتا ہے، کسی عمارت کا، یعنی جو بھی عمارات آپ دیکھتے ہیں بنی ہوئی، ان میں سب سے پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، دی گئی زمین کے مطابق اس کا نقشہ تیار کرنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہے تو اب ہم اس کے فرق کو بھی سمجھتے چلیں کہ آخر اس کا کیا فرق ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کے فرق کو کس طرح اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے نقشے اور گلوب میں فرق بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ نقشے اور گلوب میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک طرف یہاں پر میں لکھوں گی سب سے پہلے گلوب اور نقشہ۔ اب جو پوائنٹس آپ نے پڑھے ہیں وہی چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ اب گلوب اور نقشے میں فرق کیا ہوتا ہے، گلوب گول ہوتا ہے، یہ آپ کو رف سا میں ایک اسکیچ بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں، اور نقشہ کیا ہوتا ہے، ہموار ہوتا ہے، نقشہ ہموار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل پلین ہوتا ہے، بالکل ہموار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد گلوب جو ہے وہ پوری دنیا کا ہوتا ہے۔ آپ گلوب میں اپنے اس ایریے کو نہیں ظاہر کر سکتے، جیسے اگر آپ نے اپنے گھر کا نقشہ بنایا تو آپ اس کو گلوب پہ دکھا رہے ہیں، نہیں، پوری دنیا کا ہوتا ہے گلوب۔
ٹھیک ہے، یہ آپ نے چھوٹے چھوٹے فرق ہیں جو ذہن میں رکھنے ہیں. اور جبکہ نقشہ زمین کے کسی چھوٹے حصے کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کمپلشن ہے کہ گلوب گول ہوتا ہے، نقشہ ہموار ہوتا ہے. گلوب پوری دنیا کا ہوتا ہے، ماڈل ہوتا ہے، جبکہ نقشہ زمین کے کسی چھوٹے حصے کا بھی ہو سکتا ہے. اگلا فرق کیا ہے کہ گلوب پر اس پر زیادہ تفصیل نہیں دکھائی جا سکتی. ٹھیک ہے، نہیں دکھائی جا سکتی. گلوب پر آپ زیادہ ڈیٹیل نہیں دکھا سکتے. ہاں، یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ یہ بر اعظم یہاں ہے، یہ ملک یہاں ہے، یہ دریا یہاں ہے، یہ سمندر یہاں ہے، لیکن نقشے پر آپ ہر طرح کی تفصیل دکھا سکتے ہیں. نقشے پر ہر طرح کی تفصیل دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. دوبارہ سے پڑھیں گے. گلوب گول ہوتا ہے، نقشہ ہموار ہوتا ہے. گلوب پوری دنیا کا ہوتا ہے، نقشہ زمین کے کسی چھوٹے حصے کا بھی ہو سکتا ہے. گلوب پر زیادہ تفصیل نہیں دکھائی جا سکتی، جبکہ نقشے پر ہر طرح کی تفصیل دکھا سکتے ہیں. ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک خاص سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب تک آپ اس کے اندر لاجک کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو آپ کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں پر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ گلوب اور نقشے میں کیا فرق ہوتا ہے. کیونکہ جب تک آپ کو گلوب اور نقشے کا نہیں پتہ چلے گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو ہیڈنگز ہیں وہی اس پہ بیس کر رہی ہیں، گلوب، نقشے اور ان کا استعمال. اب یہاں آپ نے گلوب پڑھا، دوبارہ سے گلوب گول ہوتا ہے. اس کے بعد نقشہ پڑھا آپ نے، نقشہ ہموار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، گلوب پوری دنیا کا ہوتا ہے، نقشہ زمین کے کسی چھوٹے حصے کا بھی ہو سکتا ہے. گلوب پر زیادہ تفصیل نہیں دکھائی جا سکتی، نقشے پر ہر طرح کی تفصیل دکھا سکتے ہیں. یعنی ان میں جو بنیادی فرق تھا وہ ہم نے پڑھ لیا. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گلوب اور نقشے کا فرق ہے وہ آپ کو اچھی طرح بتا دیا گیا ہے. تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایکچولی گلوب گول کیوں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری زمین کا جو ماڈل ہے، جو اس کے اوپر نشاندہی کی ہوئی ہے گول جسم پر، اور اس کا مکمل نقشہ جو بنایا ہوا ہے اس کو گھومنے میں آسانی ہو، اس لیے گلوب گول ہوتا ہے. ہر چیز جو گول جسم رکھتی ہے وہ گلوب نہیں کہلا سکتا. ہاں، ضروری یہ ہے کہ اس پر زمین کا صحیح نقشہ بنا ہوا ہو. تو زمین کے چھوٹے ماڈل کو، یعنی اے اسمال ماڈل آف ارتھ کو ہم گلوب کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح نقشہ ہے، اور نقشہ کیا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی عمارت کو تعمیر کرنے سے پہلے اس کا جو پلان بنایا جاتا ہے، ذہن میں جو اس کے خد و خال بنائے جاتے ہیں، ڈیٹیلز سوچی جاتی ہیں، اس کو ایک ہموار سطح پر کسی کاغذ پر لکھنا، اس کو اس کی شکل بنانا، اس کی تفصیل بیان کرنا، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے نقوش بنا کر اس کو نقشہ کہتے ہیں. اب گلوب اور نقشے میں فرق، یعنی گلوب گول ہوتا ہے، نقشہ ہموار سطح پر ہوتا ہے. یعنی ہموار سطح پر بنایا جاتا ہے، ہموار ہوتا ہے، آپ کسی بھی جگہ اس کو چپکا سکتے ہیں، پیسٹ کر سکتے ہیں، لیکن گلوب کو آپ پیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی شیپ گول ہوتی ہے. گلوب پوری دنیا کا ہوتا ہے، پوری دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا کو اس میں بیان کیا گیا ہوتا ہے. اس چھوٹے سے گول سے جسم میں پوری دنیا کو ڈیفائن کیا گیا ہوتا ہے، بتایا گیا ہوتا ہے.
اور نقشہ کسی چھوٹے حصے کا بھی ہو سکتا ہے، زمین پر موجود کسی چھوٹے حصے کا بھی ہو سکتا ہے۔ گلوب پر زیادہ تفصیل نہیں دکھائی جا سکتی، لیکن نقشے پر ہر طرح کی تفصیل دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور اس کا فرق آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے آپ کو نقشے کے ذریعے ڈیفائن بھی کر دیا تھا۔ اسکول کا ایک میپ تھا جس میں اکثر آپ کی بکس میں میپ بھی ہوتے ہیں جو آپ اکثر یہ یوز کرتے ہیں کہ جی فلاں ملک کہاں واقع، اگر پوری دنیا کا ہے نقشہ تو اس میں آپ سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر پاکستان کا نقشہ ہے تو اس میں آپ مختلف شہر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پشاور سے اسلام آباد کتنا فاصلہ ہے، پھر اسلام آباد سے لاہور کتنا فاصلہ ہے، اس کے بعد پھر لاہور سے کراچی کتنا فاصلہ ہے، یعنی درمیان میں کون کون سے شہر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گی، لیکن آج جو ہم نے پہلے دن کی پڑھائی کا کام کیا ہے وہ ہم نے گلوب اور نقشے کو پڑھا ہے۔ تو آپ نے اس کو بار بار سننا ہے، اس ویڈیو کو سمجھنا ہے، اور اب آپ کے جو دوسرا آپ کا ٹاپک آئے گا وہ ہے نقشے کی اہمیت، اور یہاں جو آپ نے پڑھا وہ گلوب اور نقشہ اور گلوب اور نقشے میں فرق کو پڑھا۔ تو یہاں آپ کے پہلے دن کی پڑھائی کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دوسرے دن کا کام شروع کرتے ہیں۔ آج بھی ہم کل یعنی کہ پہلے دن کے کام کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نقشے کی اہمیت۔ کل ہم نے گلوب اور نقشہ پڑھا، گلوب اور نقشے میں فرق پڑھا، اور آج ہم پڑھ رہے ہیں نقشے کی اہمیت۔ ہماری زمین بہت بڑی ہے، اس کی شکل کیسی ہے؟ ہم اس پر کہاں رہتے ہیں؟ جہاں ہم رہتے ہیں وہ جگہ کیسی ہے؟ ہمارے ارد گرد مقامات کس قسم کے ہیں، اور ہمارا ان مقامات سے کیا تعلق ہے؟ ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمیں نقشے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نقشے کی امپورٹنس کیا ہے۔ کیا یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان نقشہ ہے، یہ اس کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے جو کہ اس سے ریلیٹڈ ہے؟ بالکل نہیں، نقشہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ کو سمجھنے کے لیے، اس کے بارے میں آپ جب تعمیرات کے لیے خاص طور پہ جا رہے ہوں تو اس کے لیے آپ کو اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نقشے کے بغیر آپ کسی بھی جگہ کو، کسی علاقے کو، یعنی آپ بالکل اگر صحیح سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو نقشے کی ضرورت ہوگی۔ اب نقشے کیا ہوتے ہیں؟ آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 18 پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو 2 تصاویر نظر آ رہی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ایک آباد شہر کی تصویر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مظفر آباد شہر کی تصویر ہے جہاں 2 دریا نیلم اور جہلم آپس میں مل رہے ہیں۔ اب یہ اسی شہر کی ایسی تصویر ہے یا تصویری خاکہ کہہ لیں کہ جس میں نہ تو شہر دکھائے ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی آبادی ہے، صرف پانی کو نیلے رنگ سے ظاہر کر دیا ہے، یعنی یہ ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے اور دوسرا دریا اس میں مل رہا ہے، یعنی نیلم اور جہلم 2 دریا جہاں پر مل رہے ہیں، یہ اس کا ایک ایسا تصویری خاکہ ہے جس میں باقی چیزوں کی نشاندہی نہیں کی گئی، یعنی یہ ایک اسکیچ میپ ہے اور سادہ ترین تصویر ہے جو پیمانے کے بغیر بنائی گئی ہے۔ پیمانے کے بغیر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جس کی میئرمنٹ نہیں کی گئی، بغیر میئرمنٹ کے بنایا گیا ہے۔ اب یہاں پر نقشے کیا ہوتے ہیں کا سوال کا جواب آپ کو مل گیا کہ نقشے وہ تصویری خاکہ ہیں جن سے ہمیں کسی جگہ کی تعمیرات کے سلسلے میں کسی جگہ کو جاننے کے لیے ہمیں مدد ملتی ہے۔ نقشے کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہاں بورڈ پہ آپ سوال دیکھ رہے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے ذہنوں میں آ سکتے ہیں۔ نقشے کیوں بنائے جاتے ہیں؟
नक्शे बनाने का मकसद ये है ताकि हम उस जगह को बेहतर तरीके से समझ सकें, उसके मुतालिक आगाही हासिल कर सकें। अब नक्शे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, नक्शे कैसे बनाए जाते हैं। अब नक्शा बनाने के लिए मुख्तलिफ़ जो माहिरीन हैं उनका सहारा लिया जाता है। अब मैं और आप हम सिर्फ फ़र्ज़ी तस्वीर तो बना सकते हैं, लेकिन हम उनको बिल्कुल एक्यूरेट पैमाने के हिसाब से, अब पैमाना क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम जो बनाएंगे वो हम एक, जैसे हमारे पास 5 से 10 मरला ज़मीन है और हम उसमें घर बनाना चाहते हैं, तो हम फ़र्ज़ी तौर पर जहन में ये बिठा लें बयान करने के लिए कि हम उसमें तकरीबन 4 बेडरूम बनाएंगे, एक मास्टर बेड होगा, 3 छोटे कमरे होंगे, एक स्टडी रूम बना लेंगे, एक वहाँ पे ड्राइंग रूम होगा, 2 किचन हो जाएंगे, डबल स्टोरी हो जाएगा। तो ये हमारे जहन में एक रफ़ स्केच होगा जिसको हमने तस्वीर की सूरत में एक कागज़ के ऊपर, जैसे हमने पढ़ा कि हमवार सतह पर बनाया जाता है, उसके ऊपर जब हम उसको लिखेंगे, उसकी तस्वीर कशी करेंगे, उसका खाका बनाएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होगी कि जिनसे हम जैसे नीला रंग है वो पानी को ज़ाहिर करेगा। अब यहाँ पे तो सिर्फ घर के खाके की बात हो रही है, घर के नक्शे की बात हो रही है। तो जब हम किसी इलाके या शहर की तस्वीर बनाएंगे और वहाँ पर हर एक जगह को डिटेल में बयान करेंगे तस्वीर की सूरत में, तो उसको नक्शा कहते हैं उस जगह का। अब जैसे आपने अभी मुज़फ़्फ़राबाद शहर की तस्वीर देखी, वहाँ पर 2 दरिया नीलम और जेहलम आपस में मिल रहे हैं। अब यहाँ पर जो तस्वीर है उसमें पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, उसमें आपको आबादी भी नज़र आ रही है, उसमें आपको दरिया बहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जो तस्वीर है वो एक स्केच मैप है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 दरिया तो मिल रहे हैं जिसको नीले रंग से ज़ाहिर किया गया है, लेकिन उन दरियाओं को आबादी के साथ, उन दरियाओं को पहाड़ों के साथ, जंगलों के साथ ज़ाहिर नहीं किया गया। यानी एक रफ़ सा, यानी इतने हिस्से में जो है आबादी होगी, इतने हिस्से में दरिया आपस में मिलेंगे, ये देखिए, और इतने हिस्से में यहाँ पर एक रास्ता होगा और यहाँ पर दरिया मिलते हुए, यहाँ देखिए आप नीले रंग से दिखाया गया है। ये पीछे जो एरिया है ये पहाड़ों के लिए छोड़ दिया गया, यानी कोई मेजरमेंट नहीं और रफ़ सा एक आइडिया तस्वीर की सूरत में बना दिया गया है। अब नीचे आइए, यहाँ पर आपको एक अलग सा नक्शा नज़र आएगा। अब ये इसके नीचे देखिए, ये मैं साथ साथ आपको इसीलिए ब्रीफ़ कर रही हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट भी मेरे साथ रहे। ये पैमाने और सिमत के मुताबिक बनाया गया नक्शा है जिसमें अलामात भी इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ रंगीन तस्वीरों की शक्ल नज़र आ रही होगी जो कि एक साइड में एक बॉक्स में नज़र आ रहा है। आपकी आसानी और इंटरेस्ट के लिए यहाँ मैंने बोर्ड पे रवाजी अलामात के नाम से इसको ज़ाहिर किया है, ठीक है, रवाजी अलामात। अब यहाँ रवाजी अलामात को समझाना इसलिए ज़रूरी है कि आपके लिए ये समझना कि रवाजी अलामात क्या होती हैं। अब आप किसी शहर का नक्शा अगर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे तस्वीर में बयान किया गया है, अब यहाँ पर अगर किसी जगह पे कोई मस्जिद बनाई जाएगी या कोई स्कूल बनाया जाएगा किसी शहर में, तो वो आप बहुत बड़ा करके तो नहीं लिख सकते ना, बहुत बड़ा बनाएंगे तो वो तो सिर्फ एक स्कूल का ही नक्शा बन जाएगा। वहाँ पर आप एक रवाजी अलामत, ठीक है, एक रवाजी अलामत के तौर पर उसको आप बयान करेंगे। यानी फ़र्ज़ करें कि अगर आप ये समझना चाहें तो मैं आपको किस तरह ये बताने लगी हूँ कि ये सबसे पहले आपने देखना है, ठीक है, ये एक इलाके का नक्शा है। यहाँ पर एक ऐसा एरिया डिफ़ाइन किया गया है कि जिसकी तफसील यहाँ पर है। अब आपको यहाँ इस तस्वीर में जहाँ जहाँ ये इस तरह की निशान नज़र आएगा पक्की सड़क का बना हुआ, तो आप ये समझिए कि ये पक्की सड़क है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जो ये बिल्कुल रेड 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 ये आपको पक्की सड़क नज़र आएगी। अब कच्ची सड़क को उन्होंने किससे ज़ाहिर किया है? यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स के साथ। यहाँ पर जहाँ भी आपको कच्ची सड़क नज़र आएगी, ये देखिए ये इसके साथ 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 चल रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये इस एरिया की कच्ची सड़क है। इसी तरह यहाँ पर पगडंडी बनी हुई है। पगडंडी का मतलब होता है खेतों के दरमियान
چلنے کے لیے، آمد و رفت کے لیے ایک کچی سی جگہ۔ تو یہاں پر ایک پگڈنڈی ہے جو چھوٹا پتلا راستہ ہے، اور یہ کس سے ظاہر کیا گیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ اس طرح کر کے ڈاٹس کے ذریعے۔ اس کے بعد بستی یعنی جہاں لوگ رہتے ہیں، اس کو یہ لائٹ پنک کلر میں، یہ باکس کے اندر لائٹ پنک کلر ہے، یہ دیکھیے یہ لائٹ پنک کلر ہے، یہاں پر بستی آباد ہے۔ اب یہاں پہ وہ لکھیں گے تو نہیں نا کہ بستی بستی بستی، اس طرح تو بہت ڈیٹیل ہو جائے گا اور یہاں رف لگے گا، اس لیے انہوں نے علامت، جیسے آپ پلس، مائنس، ڈیوائڈ اور دوسرے سائنز استعمال کرتے ہیں، آپ یہ تو نہیں لکھتے نا کہ DIVIDE ڈیوائڈ، یا PLUS پلس کریں یا ADD ایڈ کریں، آپ اس کے لیے سائنز استعمال کرتے ہیں نا۔ ایسے یہ پلس کا سائن ہے، یہ مائنس کا سائن ہے، یہ ڈیوائڈ کا سائن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ از ایکول ٹو کا سائن ہے۔ تو آپ اس کو لکھتے تو نہیں ہے نا کہ یہ پلس ہے تو اس کو آپ نے بار بار ایڈ لکھنا ہے، یا اس کو آپ نے ڈیڈکٹ کا سائن ہے تو آپ نے اس کو مائنس لکھنا ہے، یعنی آپ اس کو صرف علامات کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں، کیا تاکہ آپ کا کام بھی ہو جائے اور علامات کے ذریعے وہ آپ کی بات بھی سمجھ آ جائے۔ اب اسی طرح یہاں پر آپ نے جب یہ نقشہ سمجھنا ہے تو جہاں جہاں یہ علامات جو میں نے آپ کو بورڈ پہ بنا کے دکھائی ہیں، جہاں جہاں آپ کو یہ نظر آتی جائیں تو آپ نے یہ سمجھ جانا ہے کہ یہ علامات اصل میں کیا ہیں۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو پکی سڑک کا جو سائن نظر آ رہا ہے وہ اس طرح کا ہے، اور یہ آپ کی بک میں دیکھیے، یہاں پر بھی آپ کو بک میں نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیے میں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ نے بک کو کنسلٹ کرنا ہے۔ تو یہ پکی سڑک ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کا سائن دیکھ لیا۔ اسی طرح کچی سڑک ہے، اس کا سائن، اور یہاں پر آپ کو پگڈنڈی کا سائن نظر آ رہا ہے، آپ کی بک میں بھی بنا ہوا ہے، یہ ذرا میں نے بڑے کر کے بنا دیے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح بستی کا سائن ہے، جہاں پر آپ کو پنک کلر کے شیڈ کے ساتھ باکس میں نظر آ رہا ہوگا، تو وہ بستی ہے۔ جہاں جہاں آپ کو لائٹ پنک شیڈ نظر آ رہا ہے، اٹ انڈیکیٹس کہ یہاں پر بستی آباد ہے، بستی یعنی لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ٹیلی گراف لائن، یہاں ڈاٹڈ میں آپ کو ٹیلی گراف لائن نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد ریلوے لائن، یہاں پر ریلوے لائن، آپ کو ریل کی پٹری نظر آ رہی ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اگر کسی رہائشی علاقے کے قریب سے ریلوے لائن گزر رہی ہے، دیکھیے جیسے کہ یہاں پر آپ کو ریلوے لائن نظر آ رہی ہوگی، یہ ریل کی پٹری جو بلیک سی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیے یہ ریلوے لائن۔ اس کے بعد پل، اب پل کا سائن کیا ہے؟ یہ دیکھیے دو اس طرح کی ترچھی لائنیں ہیں اور آپس میں پیرالل ان کو بنایا گیا ہے، یہ پل کی نشاندہی کرتی ہیں۔ نہر، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے علاقے میں جہاں نہر بنے گی وہ کون سے ایریے سے گزرے گی، اس کی نشاندہی میپ میں کس طرح کی گئی ہے اس علاقے میں، بلو کلر سے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے یہ نہر ہے، جہاں بھی آپ کو اس طرح کا سائن نظر آئے تو وہ نہر ہے۔ پانی کو نیلے رنگ سے ظاہر کیا جاتا ہے نقشے میں۔ جب آپ گلوب دیکھیں گے تو جہاں جہاں آپ کو نیلا رنگ نظر آئے گا تو وہاں آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ یہ نیلا رنگ دراصل پانی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مسجد، ٹھیک ہے۔ اب مسجد کی نشاندہی انہوں نے مسجد بنا کر کی ہے، یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ دیکھیے۔ اب اس کے بعد ہے بھٹا، یعنی جہاں پر اینٹیں بنتی ہیں اس کو آپ بھٹا کہتے ہیں، جہاں پر یہاں پر کچھ اس طرح کی اینٹیں وغیرہ کی تیاری ہو رہی ہے، یہاں بن رہی ہیں، تو اس کو اس سائن سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن، ٹھیک ہے، پولیس اسٹیشن یہاں پر، اور اس کو PS سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ٹیلی گراف آفس کو TO سے انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ ٹیلی گراف آفس TO، یہ ٹیلی گراف لائن تھی، اور یہاں پر آ جائے گا ٹیلی گراف آفس۔ اب اس کو پورا لکھیں گے تو جگہ بہت گھر جائے گی، تو انہوں نے کیا کر دیا، TO۔ تو جہاں جہاں آپ کو TO نظر آئے گا یہ نقشے میں بنا ہوا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹیلی گراف آفس ہے۔ تو اب آپ دیکھیے اگلے صفحے پر
पेज नंबर 19 पर सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के मुताबिक खाका बनाएं। यानी यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपने यहाँ पर एक खाका बनाना है ख़ुद से। और क्या आप जानते हैं, आजकल नक्शे हवाई जहाज़ों और सैटेलाइट से ली गई तस्वीर की बुनियाद पर बनाए जाते हैं। माजी में सूरज और सितारों की पोजीशन को मद्देनज़र रखा जाता था। यानी अब बहुत ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है और सैटेलाइट यानी मसनूई सैयारों के ज़रिए आप स्केच बना सकते हैं। आप बहुत बड़े एरियाज़ का, बहुत बड़े बड़े ये जो आजकल आप सुन रहे होते हैं कि फ़लाँ टाउन, फ़लाँ विलाज या कुछ इस तरह के रिहायशी मंसूबे जो बनाए जाते हैं, अब वो इतने बड़े होते हैं कि उनका नक्शा आम इंसानी हाथ से कागज़ पर नहीं बनाया जा सकता। तो सैटेलाइट की मदद से वहाँ रिहायशी मंसूबे जो बहुत मशहूर हैं, जहाँ पर आपके भी प्लॉट्स होते हैं, आप रेजिडेंशियल एरियाज़ में बुक करवाते हैं और वहाँ पर तामीराती काम हो रहे होते हैं, तो ये सब आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ज़रिए सैटेलाइट के ज़रिए बनाए जाते हैं। और वहाँ पर बहुत एरियल व्यू उसको कहते हैं और हवाई व्यू, और उसको बनाया जाता है डिटेल में। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आपने इसी तरह का नक्शा तामीर करना है। यानी सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है, यहाँ पर सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। अब आप इसको हाथ से किस तरह ड्रॉ करेंगे, तो ये सरगर्मी आपके लिए उन्होंने बयान कर दी है। लेकिन ये हम उस वक्त करेंगे जब आप स्कूल में आ जाएंगे, ताकि हम आपको गाइड करते रहें। बोर्ड पे तो इस तरह सिखाना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जब आप आएंगे तो आपसे ये ख़ुद हम एक्टिविटी करवाएंगे। और जिस तरह अभी नक्शे को मैंने इसकी अहमियत बताते हुए इसके पॉइंट्स बताए हैं कि नक्शे क्या होते हैं, नक्शे क्यों बनाए जाते हैं और नक्शे कैसे बनाए जाते हैं, तो ये क्या, क्यों और कैसे, इसके बारे हमने अपने इस लेक्चर में पढ़ लिया। तो आपका जो आज दूसरे दिन का काम है उसमें अब हम आगे चलते हैं। नक्शे के अज्जा, ठीक है, नक्शे के अज्जा यहाँ पर सफ़ा नंबर 19 पे देखिए, यानी कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब यहाँ पर मैं इसको इरेज करूँगी। ये हमने नक्शे की अहमियत पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे नक्शे के अज्जा, यानी कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर नक्शा बनता है। कंपोनेंट्स, नक्शे के अज्जा, अज्जा मीन कंपोनेंट्स, यानी हर चीज़ का कोई ना कोई कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर वो बनती है। आपने तस्वीर का मुशाहिदा किया है और नक्शों का भी, ज़रा गौर कीजिए इनमें क्या फ़र्क है। नक्शे में मुंदरजा झेल खुसूसियात पाई जाती हैं जो तस्वीर में नहीं होती। नंबर 1, अब नक्शे के अज्जा में कौन कौन सी खुसूसियात हैं, ये खुसूसियात बयान की जा रही हैं। किसकी? नक्शे की। नक्शे की खुसूसियात। नंबर 1 क्या खुसूसियत है कि नक्शे सिमत को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, सिमत को ज़ाहिर करते हैं, यानी आपको डायरेक्शंस पता चल जाती हैं कि एक्चुअली ये नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है या वेस्ट में है, यानी ये मशरिक़ में है, मगरिब में है, शुमाल में है या जुनूब में है, कौन सा इलाका किस साइड में है। नंबर 2, नक्शे का पैमाना होता है। अब आप जब तस्वीर खींचते हैं तो उसके लिए किसी पैमाने की ज़रूरत नहीं होती, आप सेल्फ़ीज़ ले लेते हैं, आप वहाँ पर किसी को खड़ा करके तस्वीर ले लेते हैं, लेकिन नक्शा बनाने के लिए उसका पैमाना ज़रूरी होता है। नक्शे का पैमाना होता है। पैमाना क्या होता है कि अगर आपने किसी स्कूल को ज़ाहिर करना है तो 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका कितने मीटर पे है, यानी 1 सेंटीमीटर 3 मीटर का भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर = 5 मीटर को भी ज़ाहिर कर सकता है, 50 को भी कर सकता है, 500 को भी कर सकता है। यानी आपने अगर डिस्टेंस दिखाना है
تو یہاں سے اگر آپ پنڈی تک کا راولپنڈی تک کا ڈسٹینس دکھا رہے ہیں تو آپ کی میئرمنٹ کیا ہے کہ 1 سینٹی میٹر از ایکول ٹو کتنا ہے. تو اس حساب سے اگر آپ نے موٹر وے سے سفر کرنا ہے تو کتنا سفر بنے گا, اگر آپ نے جی ٹی روڈ سے سفر کرنا ہے تو کتنا بنے گا. تو یہ سارے سڑک کے جو نقشے ہیں ان کے پیمانے الگ ہوتے ہیں, جو آپ گھر کا بناتے ہیں اس کے الگ ہوتے ہیں. تو یہاں پر اس کا پیمانہ ہوتا ہے. نقشے پر کیا ہوتا ہے آگے, مخصوص لائنیں. مخصوص لائنیں کس طرح لگائی جاتی ہیں؟ عرض بلد اور طول بلد پر. ٹھیک ہے, طول بلد لگائی جاتی ہیں. یعنی مختلف قسم کی لائنیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو طول بلد ہے اس سے بھی لگانی ہے اور عرض بلد کی صورت میں بھی لگانی ہے. یہ ہم آگے پڑھیں گے کہ طول بلد اور عرض بلد کا کیا یہاں پر اہمیت ہے. اس کے بعد ہے جناب نمبر 4. نمبر 4 آپ کے پاس نقشے پر اب زمینی نقوش کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے پہاڑ ہیں, نہریں ہیں, میدان ہیں. یہاں پر اب نقشے پر زمینی نقوش کیا ہوتے ہیں؟ خد و خال, کس طرح کی شیپ ہے, مخصوص علامت سے. یہ میں نے اسی لیے اریز نہیں کیا کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے. نقشے پر زمینی نقوش سے کیا کرتے ہیں؟ زمینی نقوش کو مخصوص علامات سے, کون سی علامات جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں, علامات سے ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ مخصوص علامات ہیں جن کو رواجی علامات بھی کہتے ہیں. ابھی جو میں آپ کو پڑھا کے گئی اسی لیے میں نے اس کو اریز نہیں کیا, وائپ آؤٹ نہیں کیا, تاکہ آپ کو اس کا فرق پتہ چل جائے. نقشے پر زمینی نقوش کو مخصوص علامات سے ظاہر کرتے ہیں. اب یہاں میں دوبارہ سے آپ کو نقشے کے اجزاء بتاؤں گی. کیا نقشے کی خصوصیات؟ نمبر 1, نقشے سمت کو ظاہر کرتے ہیں. اب یہاں پر جیسے آپ نے پکی سڑک بتانی ہے تو اگر آپ ایرو لگا کے یہاں پر الٹا ایرو لگا دیں گے تو یہاں پر یہ الٹے ہاتھ پر آپ کو پکی سڑک کا نشان, تو یہ لیفٹ سائیڈ ہے. اب کیونکہ سمتیں ظاہر کرنا مشرق مغرب شمال تو مشکل ہو جائے گا, اسی لیے سمتوں کو ڈائریکشنز کی صورت میں ایرو بنا کر رائٹ لیفٹ اس طرح کر کے بھی ظاہر کیا جاتا ہے. نقشے کا پیمانہ ہوتا ہے, بالکل جیسے میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ پیمانے کے بغیر نقشہ بن ہی نہیں سکتا, میئرمنٹ کے بغیر نقشہ بن ہی نہیں سکتا. تصویر میں کسی قسم کی کوئی پیمانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, آپ کو صرف اینگل دیکھنا ہے, آپ نے صرف اپنا ایک سٹائل دیکھنا ہے, آپ نے کھڑے ہو کے بنوانی ہے, بیٹھ کے بنوانی ہے, لیکن نقشہ جو ہے اس کے اوپر آپ جب بھی کام کریں گے تو آپ کے لیے میئرمنٹ ضروری ہے. نمبر 3, نقشے پر مخصوص لائنیں عرض بلد اور طول بلد لگائی جاتی ہیں. عرض بلد کو سمجھ لیجئے آپ نے کہ ادھر سے ادھر یعنی کہ چوڑائی میں لگانا ہے, اور طول بلد کو آپ نے اوپر سے نیچے کی طرف لائنیں لگانی ہیں, یعنی پتہ چل جائے کہ لمبائی کتنی ہے کسی جگہ کی اور چوڑائی کتنی ہے. تو نقشے پر زمینی نقوش کو مخصوص علامات سے ظاہر کرتے ہیں. اب یہی اگر نقشہ کسی گھر کا ہو تو یہاں پر پکی سڑک کی بجائے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کچن, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کچن کو آپ ظاہر کر دیں, اسی طرح آپ اپنے کمروں کو ظاہر کر دیں, ماسٹر بیڈ کو, اور اس طرح کوریڈور کو, سب کچھ اسی طرح بنتا ہے. لیکن یہاں پر جو رواجی علامات ظاہر کی گئی ہیں وہ ایک علاقے کے لیے ظاہر کی گئی ہیں. ایسا علاقہ جس میں کچی سڑک بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, پکی سڑک بھی آتی ہے, پگڈنڈی بھی آتی ہے, بستی بھی ہے وہاں پر یعنی لوگوں کی رہائش بھی ہے, ٹیلی گراف لائن بھی گزر رہی ہے, ٹیلی گراف آفس بھی ہے, ریلوے لائن بھی وہاں سے گزرتی ہوئی نظر آئے گی, اور پل بھی ہے, نہر بھی ہے, اور مسجد بھی وہاں پر موجود ہے, اور اس کے علاوہ وہاں پر بھٹا بھی موجود ہے.
पुलिस स्टेशन भी है। तो ये सब चीज़ें आपको ज़ाहिर करेंगी कि यहाँ पर आपने किस तरीके से अलामात के ज़रिए उसको ज़ाहिर किया है। यानी ये कंपोनेंट्स आपके थे जो हमने पढ़े, और किसके कंपोनेंट्स थे? नक्शे के अज्जा थे। तो यहाँ पर हम अपने डे 1 और डे 2 का काम दोनों रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ग्लोब पढ़ा। ग्लोब गोल शक्ल का होता है। कोई भी गोल जिस्म, जिसको आप फुटबॉल कह लें, जिसको आप गेंद कह लें, वो गोल होता है। और हर चीज़ जो गोल होती है वो ज़मीन नहीं होती। ज़मीन सिर्फ उसी वक्त कहा जाएगा उस गोल चीज़ को जबकि उसके ऊपर ज़मीन का सही नक्शा बनाया गया होगा। उसमें आप क्या देखते हैं कि ग्लोब और नक्शे में जब हमने फ़र्क को पढ़ा तो नक्शे और ग्लोब का फ़र्क ये था कि ग्लोब गोल होता है जबकि नक्शा हमवार होता है। उसके बाद ग्लोब पर ज़्यादा तफसील नहीं दिखाई जा सकती जबकि नक्शे पर हर तरह की तफसील आप दिखा सकते हैं। अब ये आप ग्लोब पे तो नहीं ना बनाएंगे। अब दुनिया में जो गोल आपका ग्लोब है, दुनिया का नक्शा, अब उसके ऊपर तो नहीं आप दिखाएंगे ना कि पक्की सड़क कहाँ है, किस किस मुल्क में है। ये तो नामुमकिन अमल है कि आप हर चीज़ को उसके ऊपर डिफ़ाइन करें। तो उसके ऊपर पूरी ज़मीन का सिर्फ नक्शा बनाया गया होता है और वो गोल शेप में होता है, जिसमें आपको बर्रे आज़म नज़र आएंगे, आपको बड़े बड़े बहर नज़र आएंगे, आपको दरिया नज़र आएंगे, आपको मुल्कों के नाम भी वहाँ नज़र आ जाएंगे, लेकिन उनके शहर आपको नज़र नहीं आ सकते क्योंकि इतनी तफसील वहाँ पर मौजूद नहीं होती। और नक्शा जो है उस पर आप हर चीज़ की डिटेल लिख सकते हैं, हर चीज़ की आपके पास तफसील मौजूद होती है कि अगर हम कोई शहर आबाद करने जा रहे हैं या हम कोई रेजिडेंशियल एरिया बनाने जा रहे हैं तो वहाँ पक्की सड़क कितनी होगी, वहाँ कच्ची सड़क कहाँ से गुजरेगी, नहर कहाँ होगी, पगडंडी की क्या निशानदही की गई है, टेलीग्राफ लाइन है तो कहाँ कहाँ से गुजर रही है, और पुलिस स्टेशन है तो वहाँ पे क्या निशानदही की गई है। और इसी तरह वहाँ नक्शे पर आपने हर चीज़ को देखना है प्रॉपर तरीके से डिटेल में। तो आपके सामने आपकी बुक पर नक्शे की अहमियत के नीचे 2 तस्वीर दी गई हैं, जिसमें एक तस्वीर आपकी जो है वो रंगीन है और दूसरी तस्वीर ज़ाहिरी तौर पे एक तस्वीरी खाका है जिसमें तफसील नहीं दी गई बल्कि सिर्फ़ एक स्केच बनाया गया है, एक तस्वीरी खाका बनाया गया है जिसमें आपको 2 दरिया यानी नीलम और जेहलम आपस में मिलते हुए दिखाए गए हैं। और ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर की तस्वीर है आपकी बुक में, और यहाँ पर एक बिल्कुल सादा तस्वीर है और एक बिल्कुल रंगीन तस्वीर है। और दूसरी जो तस्वीरी खाका है ये पैमाने के बग़ैर बनाया गया है, यानी कोई मेजरमेंट नहीं है कि यहाँ पर दरिया कितने सेंटीमीटर का दिखाया गया है या यहाँ बस्ती कितनी है तो उसको कितने सेंटीमीटर से ज़ाहिर किया गया है और 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर दिखाया गया है, ये इसके बग़ैर बनाया गया है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको एक मेजरमेंट के साथ, एक रवाजी अलामात के साथ आपको एक तस्वीरी खाका मिलेगा जिसमें आपको ये बताया गया है कि 1 किलोमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है और दिखाया गया है, और 4 सेंटीमीटर जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर दिखाया गया है। ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी इसके अंदर। और उसके बाद सेटेलाइट से ली गई तस्वीर में आपको बताया मैंने कि सेटेलाइट क्या है, और वो आजकल जदीद टेक्नोलॉजी के तौर पर यूज़ किया जा रहा है नक्शा साजी के लिए, ताकि हम एरियल व्यू के ज़रिए बआसानी बड़े बड़े शहरों की आबादियाँ, बड़े बड़े रेजिडेंशियल एरियाज़ जो बन रहे हैं, प्लॉट्स हैं जहाँ पर वहाँ कमर्शियल प्लॉट्स हैं या कोई बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो हमें वो सब चीज़ें नज़र आ जाती हैं बआसानी। उसके बाद हमने नक्शे के अज्जा को पढ़ा। नक्शे की खुसूसियात क्या होती हैं कि नक्शे में सबसे पहले तो डायरेक्शंस को यानी समत को मद्देनज़र रखा जाता है कि अगर हम कोई घर बना रहे हैं या हम कोई शहर आबाद कर रहे हैं तो इसके शुमाल में कौन है,
جنوب میں کیا ہے، مشرق کی طرف کیا ہے، مغرب کی طرف کیا ہے. تو کھڑکی جو ہے وہ مشرق کی طرف کھلے گی یا مغرب کی طرف ہوگی، یا جو ہم نے اگر کسی جگہ کو دیکھنا ہے کہ وہاں پر کچن ہے تو اس کی سمت کیا ہے، یا وہاں پر کوئی بستی آباد ہے تو وہ کس سمت میں آئے گی. تو یہ چیز، اس کے بعد اس کا ایک خاص میئرمنٹ ہوتا ہے، اور میئرمنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ وہاں سینٹی میٹرز کو، کیونکہ اتنی بڑی جگہ کو آپ مکمل ڈیٹیل میں تو نہیں ظاہر کر سکیں گے، تو اس کے لیے آپ کو بیان کرنا پڑے گا کہ 1 سینٹی میٹر جو ہے وہ کتنے میٹر کو ظاہر کر رہا ہے، اور اسی طرح ڈیٹیل بڑھتی چلی جاتی ہے. اس طرح نقشے پر مخصوص لائنیں عرض بلد اور طول بلد پر لگائی جاتی ہیں، یعنی لمبائی اور چوڑائی کی صورت میں، یعنی پورا ایک نظام ہوتا ہے جو وہاں کے مخصوص لوگ نقشہ بنانے والے اس کو انجام دیتے ہیں. عموماً یہ کام گراف پہ ہوتا ہے. اگر آپ نے گراف دیکھا ہے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے خانوں والا ایک صفحہ ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کو اس کی اچھی نشاندہی کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے. اس کے بعد نقشے پر زمینی نقوش کو مخصوص علامات سے ظاہر کرتے ہیں. اب زمینی نقوش کیا ہیں؟ جس میں پہاڑ آ جاتے ہیں، دریا آ جاتے ہیں، سمندر آ جاتے ہیں، کوئی جھیل آ جاتی ہے، اور اس طرح کے زمین کے اوپر جو خد و خال ہیں ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ رواجی علامات ہم نے پڑھ لیں، اور وہ کس طرح بیان کی جاتی ہیں یہ سب آپ کے سامنے تھا. اب ہم اس کو آج یہیں پہ دوسرے دن کا جو کام ہے آپ کا وہ ختم ہوتا ہے. آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کرنا ہے. عزیز طلباء و طالبات، آج ہم تیسرے دن کا کام جو پڑھائی ہے شروع کریں گے. پہلے اور دوسرے دن کا کام ہم نے مکمل کر لیا جو کہ پڑھائی تھی، اور آج ہم اپنے اسی باب کو کنٹینیو کریں گے جس کا نام ہے گلوب، نقشے اور ان کا استعمال. گلوب، میپس اینڈ دیئر یوزز. آج جو ہم اپنا ٹاپک شروع کریں گے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ سا ٹاپک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو خود سے عملی طور پر سمجھنا ضروری ہوتی ہیں، اور آج اسی چیز کو لے کر ہم آگے چلیں گے. اور آج کا ٹاپک ہے سمتیں. صحیح پروننسیشن سمت، سمتیں. ٹھیک ہے، یہ سمت کا پلورل ہے، جمع ہے سمتیں، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ڈائریکشنز. لک ایٹ دا بورڈ. ڈائریکشنز. سب سے پہلے آپ اپنی کتاب کھولیں گے. کتاب کے صفحہ نمبر 19 کو کھول لیجئے. اپنے ساتھ ایک رف کاپی اور پینسل رکھ لیجئے تاکہ بنیادی چیزیں سمجھانے میں آسانی ہو سکے. تو چلیے ہم سمتیں پڑھتے ہیں. سورج مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. اگر آپ مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کے دائیں طرف جنوب اور بائیں طرف شمال کی سمت ہوگی، جبکہ آپ کی پشت کی طرف مغرب ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہ تو تھا وہ پیراگراف جو کتاب میں لکھا ہوا تھا. اب میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن سمجھاتی ہوں. اب اگر آپ صبح کے وقت، کسی بھی وقت نہیں، صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو آپ اگر اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ آپ کی تصویر میں صفحہ نمبر 20 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے کی طرف، یعنی بالکل وہ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا ہے، اور اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اپنے، اور سمتوں کا جو تعین ہے وہ کیا جا رہا ہے. اصل لفظ جو ہے وہ سمت ہے. اب سمت کو ہم نے کس طرح جاننا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے آپ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہو اور آپ اس کے سامنے منہ کر کے کھڑے ہو جائیں، تو کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے اور کہاں غروب ہوتا ہے. دراصل سورج طلوع اور غروب نہیں ہوتا. یہ آپ آگے چل کر پڑھیں گے کہ کس طریقے سے سورج جو ہے وہ زمین کے سامنے جب آتا ہے، یعنی زمین سورج کے سامنے آتی ہے. سورج زمین کے سامنے نہیں آتا، زمین سورج کے سامنے آتی ہے. تو جو سامنے والے حصے ہوتے ہیں جہاں سورج کی روشنی پڑتی ہے وہاں پر دن ہو جاتا ہے،
اور جو حصے سورج سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں ان میں اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ یہ کیسے زمین گردش کرتی ہے، اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے، اپنے مدار میں گردش کرتی ہے، تو یہ سب چیزیں آپ آگے چل کر پڑھیں گے، کیونکہ سورج اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو ذہن میں آپ نے یہ رکھنا ہے۔ تو جب زمین اپنا دائرہ مکمل کر کے، اپنا جو محور مکمل کر کے سورج کے سامنے آتی ہے اور سورج کی روشنی زمین کے اوپر پڑتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی سورج طلوع ہو گیا۔ اور جب ہماری زمین گھومتی ہوئی سورج کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو سورج طلوع اور غروب نہیں ہوتا، دراصل ہماری زمین گردش کرتے ہوئے سورج کے سامنے سے ہٹ جاتی ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہاں پر ہو رہا ہے سوال سمتیں، ڈائریکشنز کا۔ تو سمتیں کتنی ہوتی ہیں؟ آپ نے بچپن سے ہی پڑھا ہوگا کہ 4 سمتیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنی ڈائریکشنز ہوتی ہیں؟ 4۔ کون کون سی؟ مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ یہ جیسے آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے آپ کو یہ سمتیں ڈرا کی ہوئی ہیں۔ جیسے یہاں سے اگر سورج بیدار ہوگا، مشرق اور مغرب، شمال، جنوب۔ مثال اس طرح ہے کہ اگر آپ اپنی شرٹ کے سامنے والے حصے پر 1 لکھیں اور دوسرے حصے پر 2 لکھیں، تو جیسے اگر آپ آہستہ آہستہ موو کریں گے تو دیکھنے والے کے سامنے آپ کا نمبر 1 اگر ہے تو مثال دے دیں اس کو کہ یہ دن ہے، تو دیکھنے والے کو آپ کا ویو کلیئر نظر آئے گا، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جیسے جیسے آپ گھومتے جائیں گے وہ 1 والا ویو آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا جائے گا، اور 2 کو آپ رات کا دے لیں کہ 2 جو ہے وہ رات کے برابر ہے، تو بیک پہ جو 2 لکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آتا جائے گا۔ تو اسی طرح زمین سورج کے سامنے سے جب گھومتی ہے تو روشنی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ سورج کے سامنے آتی ہے تو سورج کی روشنی اس پر پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سمتیں 4 ہوتی ہیں۔ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو سامنے کی طرف مشرق، بالکل پیچھے پشت کی طرف، بیک کی طرف مغرب، آپ کے سیدھے ہاتھ دائیں ہاتھ کی طرف جنوب اور بائیں ہاتھ کی طرف شمال ہوگا۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ نقشے سمتوں کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مشرق، مغرب، شمال اور جنوب بنیادی سمتیں ہیں۔ اب یہ MCQs بھی آ سکتے ہیں آپ کو کہ بنیادی سمتیں ہیں 2، 3، 4 یا 8۔ ٹھیک ہے، بنیادی سمتیں، مین ڈائریکشنز جنہیں ہم کہیں گے تو وہ 4 ہیں: مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، یہ مین یعنی بنیادی ڈائریکشنز ہیں۔ انہیں اطراف رئیسہ یعنی کارڈینل پوائنٹس بھی کہتے ہیں۔ کارڈینل پوائنٹس یعنی ہمارے ارد گرد، یعنی ہمارے جو برین سے متعلق، ہمارے دماغ سے متعلق جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، اس پوائنٹ سے ہم ان کو اطراف طرف کی جمع ہے، یعنی ہمارے ارد گرد جو سمتیں ہیں، ڈائریکشنز ہیں، ان کو اطراف رئیسہ بھی کہا جاتا ہے۔ اطراف رئیسہ کے درمیان 4 مزید سمتیں ہیں، یہ ثانوی سمتیں کہلاتی ہیں۔ سمتیں ہمیں یہ معلوم کرنے میں مدد دیتی ہیں کہ نقشے پر ایک مقام دوسرے مقام سے کس جانب واقع ہے۔ دیکھیں، اگر سمتیں ہی نہ ہوتی، ڈائریکشنز ہی نہ ہوتی، تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم نے رائٹ ٹرن لینا ہے، لیفٹ ٹرن لینا ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ ہماری سہولت کے لیے ہم نے سمتوں کو رائٹ اور لیفٹ کا نام دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم یہ کہیں کہ جی مشرق کی طرف مڑ جائیں تو ہماری کار جو ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آئے گا کہ ہم نے کس طرف مڑنا ہے، تو اکثر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی رائٹ ٹرن لے لیں، لیفٹ ٹرن لے لیں، جنوب کی طرف مڑ جائیں، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو اسی طرح لیفٹ اور رائٹ اور دیگر ٹرنز ہیں، ہم نے آگے جانا ہے، ہم نے پیچھے جانا ہے، یہ سب چیزیں ہماری ڈائریکشنز جو ہیں ان کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ اب نقشہ جو کہ ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں، اب نقشے کو بناتے وقت
سب سے پہلے ذہن میں سمتیں رکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ اگر سمتیں ذہن سے نکال کر ہم نقشہ سازی کریں گے تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا کہ ہماری کھڑکی جنوب کی طرف کھل رہی ہے، ہمارے جو کچن ہے اس کا دروازہ کدھر ہے، کسی کمرے کا دروازہ کسی طرف کھل جائے گا، کسی لان کا دروازہ جو انٹرنس ہے وہ کہیں سے ہو جائے گی، مین ایگزٹ انٹرنس جو ہے وہ کہیں اور چلی جائے گی۔ تو نقشہ سازی میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ زمین جس کے اوپر ہم نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، اسکول بنانا ہے، گھر بنانا ہے یا کوئی شاپنگ مال، تو اس کی جگہ کتنی ہے، اس کا عرض کتنا ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، یعنی لمبائی اور چوڑائی ناپی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہر چیز بتائی جاتی ہے کہ کتنے یہاں پر رومز ہوں گے، کتنے، کون سا روم مغرب کی طرف ہوگا، کون سا مشرق کی طرف۔ یعنی اس کو انگلش میں جب ہم کہیں گے تو یہ ہماری سمتیں ہیں۔ سب سے پہلے مشرق، ایسٹ، ٹھیک ہے، ایسٹ، مشرق، ایسٹ، مغرب، ویسٹ، ٹھیک ہے، نارتھ، شمال، اور ساؤتھ، جنوب۔ ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، یہ ہو گئی ہماری انگلش میں بھی، تاکہ آپ کبھی بھی اگر دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ ہم جو سمتیں پڑھ رہے ہیں تو ان کا انگلش میں کیا نام ہے۔ مشرق کو ایسٹ، مغرب کو ویسٹ، شمال کو نارتھ، اور جنوب کو ساؤتھ۔ یہ ہو گئی ہماری بنیادی ڈائریکشنز۔ اب یہاں پر جو سب سے زیادہ اہم چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ سمتوں میں شمال کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ نارتھ کو، تمام سمتوں میں، ان 4 بنیادی سمتوں میں نارتھ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کیوں اہمیت حاصل ہے یہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے صفحہ نمبر 21 پر ایک سرگرمی دی گئی ہے جس میں نقشہ بنا ہوا ہے پاکستان کا اور دیگر ممالک کا۔ تو اس میں سے سوالات کیے گئے ہیں کہ دیے گئے نقشے کا مشاہدہ کریں اور بتائیں کہ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے۔ اب مشرق پاکستان کا کون سا ہوگا، مغرب کون سا ہوگا؟ تو سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو ڈائریکشنز میں نے بنیادی آپ کو بتائی ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے اوپر کی طرف، یہ بک میں آپ کے جو اوپر ہے یہاں پر شمال ہے آپ کا، یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو شمال نظر آئے گا، یہ اوپر کی طرف، اور پھر یہاں نیچے آپ کو یہ دیکھیے مغرب کی طرف بھارت، ٹھیک ہے، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، افغانستان اور ایران یہ مغرب ہے، اور یہ یہاں پر آپ کو نیچے جنوب کا اشارہ مل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ نے اس کو پورے طریقے سے دیکھ لینا، یعنی اوپر شمال، نیچے جنوب، یہاں اوپر شمال ہے، نیچے جنوب، اور ادھر مشرق اور ادھر مغرب کی طرف۔ یہاں پر آپ نے یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو بنیادی یہاں پر سمتیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو درمیان میں جو یہ دیکھیے یہاں پہ میں نے لکھے ہوئی ہیں، یہ ہماری ثانوی سمتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ثانوی سمتیں ہیں یعنی ان کا بھی ایک اہم کردار ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس طرح یہاں آپ کو شمال لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہاں اس کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ دیکھیے شمال مشرق، یعنی شمال سے جب ہم مشرق کی طرف آئیں گے تو درمیان میں جو یہ جگہ ہے یہ کس سمت کو ظاہر کر رہا ہے؟ شمال مشرق۔ اور اسی طرح جب ہم مشرق سے جنوب کی طرف آئیں گے تو درمیان میں جو سمت آئے گی وہ ہے جنوب مشرق، ٹھیک ہے۔ یعنی مشرق سے جب آپ جنوب کی سمت جائیں گے تو درمیان میں آپ کو جو سمت ملے گی، ثانوی سمت، وہ ہے جنوب مشرق۔ اس کے بعد جنوب سے مغرب کی طرف جب جائیں تو درمیان میں جو ثانوی سمت آ رہی ہے وہ ہے جنوب مغرب۔ اب یہاں مغرب آ گئی، یہ ہماری بنیادی سمت ہے۔
اب بنیادی سمت سے جب ہم شمال کی طرف جائیں گے، مغرب سے شمال کی طرف، تو درمیان میں شمال مغرب، تو کتنی سمتیں ہو گئیں؟ شمال یعنی نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8۔ تو ہماری ثانوی سمتیں کتنی ہو گئیں؟ 8، اور بنیادی سمتیں کتنی ہو گئیں ہماری؟ 4۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ بنیادی سمتیں جتنی اہم ہیں اتنی اہم ہماری ثانوی سمتیں بھی ہیں، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس میں سے آپ کو MCQs بھی آ سکتے ہیں، شارٹ کویسچنس بھی آ سکتے ہیں، اور خالی جگہ بھی آ سکتی ہے۔ تو نقشے جو ہیں وہ سمتوں کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال دیا گیا ہے کہ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟ تو یہاں پر آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے۔ پاکستان کے مشرق میں یہاں بھارت، دیکھیے آپ نقشے کے ساتھ، یہاں پاکستان کے مشرق میں بھارت ہے۔ بحیرہ عرب پاکستان کے کس طرف واقع ہے؟ اب بحیرہ عرب جنوب میں واقع ہے۔ پاکستان کے مغرب میں کون سے 2 ملک واقع ہیں؟ افغانستان اور ایران۔ چین پاکستان کے کس طرف واقع ہے؟ شمال میں، ٹھیک ہے، چین پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں آپ میری ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، یہ گلوب رکھا ہوا ہے، یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا گلوب رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر آپ کو گلوب نظر آ رہے ہیں، یہ 2 گلوب ہیں، یہ دیکھیے یہ چھوٹا ہے اور یہ بڑا ہے آپ کے لیے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب میں نے آپ کو گلوب پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ ہماری زمین اگرچہ مکمل گول نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب ہم نے گلوب پہ دنیا کا نقشہ دکھانا ہوتا ہے تو ہم ظاہر ایک گول جسم کے اوپر زمین کا صحیح نقشہ جب بناتے ہیں تو وہ گلوب کہلاتا ہے، اور اس کو گول ہونے کی وجہ سے سہولت رہتی ہے کہ یہ گھوم سکے۔ تو یہاں پر آپ یہ گلوب دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں آپ کو یہ چیز غور سے دیکھنی ہے کہ اگرچہ یہ گول جسم ہے تو اب اس میں یہ جو نیلا رنگ ہے، یہ نیلا رنگ کس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے؟ نیلا رنگ یہاں گلوب میں پانی کی نشاندہی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، نیلا رنگ گلوب میں پانی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے آپ کو یہاں پر اس طرح جب میں گھماتی ہوں تو یہ جو اس طرح کی یہ بریکٹ بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر درجے بنے ہوئے ہیں، یہ کیا کام کرتے ہیں اور یہ کیوں ہوتے ہیں، ان کا کیا نام ہوتا ہے، یہ آگے چل کے ہم پڑھیں گے، لیکن میں کیونکہ آپ کو یہ پڑھا چکی ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں آپ کو گلوب بھی دکھا دیا جائے۔ تو گلوب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا نیلا رنگ ہے وہ سب پانی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو نارتھ پیسیفک اوشن نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب یہ نارتھ پیسیفک اوشن یعنی شمال کی طرف، اب یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ نارتھ اٹلانٹک اوشن۔ یہ ڈائریکشنز کے حساب سے بنایا جاتا ہے۔ گلوب میں بھی ڈائریکشنز ہوتی ہیں لیکن اتنی تفصیل سے نہیں ہوتی جتنی نقشے میں دی جاتی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو گرین حصہ ہے یہ یہاں پہ گرینری کو ظاہر کر رہا ہے، اور باقی جو یہ بلو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ پانی کو ظاہر کر رہا ہے، اور کچھ اس میں خشکی کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر بہت باریک باریک لکھا ہوا ہے اس میں ہمارا ملک کہاں پر ہے۔ یہ دیکھیے یہ چائنا آپ کے سامنے آ جاتا ہے، یہ دیکھیے یہ چائنا ہے، اور یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں پر آپ کو مختلف کنٹریز نظر آ رہی ہیں، اور ہمارا پاکستان بھی اسی طرف واقع ہے۔ یہاں پر دیکھیے یہ ایران آ گیا، ٹھیک ہے، یہ ایران آ گیا، اور یہاں پر آپ کو پاکستان بھی نظر آ رہا ہوگا ادھر ہی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ یہ سارا گلوب ہے، کیونکہ یہ گول جسم ہے۔ ہر گول جسم زمین نہیں ہو سکتی، جیسا کہ آپ نے اس میں پڑھا تھا کہ ہر گول جسم زمین نہیں ہو سکتا، ہاں اگر اس پر زمین کا صحیح نقشہ بیان کیا جائے، بتایا جائے، ٹریس کیا جائے تو اس کو ہم گلوب کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ گلوب ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا کا نقشہ بتایا گیا ہے۔
ग्लोब के ऊपर सिर्फ पूरी दुनिया का नक्शा बताया जाता है, जबकि हमवार सतह पर बनाया जाने वाला नक्शा किसी इमारत का हो सकता है, किसी बिल्डिंग का हो सकता है, स्कूल का, मस्जिद का, दफ्तर का, किसी शॉपिंग मॉल का, लेकिन जो ग्लोब है वो पूरी दुनिया का नक्शा होता है। अब यहाँ पर आपको डिटेल में मैं बताऊँगी कि ये जो लाइन है, ये देखिए, ये लाइन जो बीच में है इसका क्या मतलब है, और ये जो पोल्स हैं ये क्या होते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस ये करना था कि एक्चुअली ग्लोब किस शक्ल का होता है, उसको ग्लोब क्यों कहते हैं, और उसके ऊपर किस किस चीज़ को दिखाया जाता है। तो ग्लोब जो है, ग्लोबल विलेज आपने पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, ठीक है, तो ये ग्लोबल विलेज, ग्लोब, इसी से ही निकला है ग्लोब। तो यहाँ पर आपको पूरी दुनिया का नक्शा नज़र आ रहा होगा। आपके घरों में भी अगर ग्लोब है तो आज आप गौर से देखिएगा कि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपके नॉलेज में भी इजाफा करेंगी, आपको समझने में भी आसानी होगी। तो ये तो था आपका ग्लोब का इंट्रोडक्शन। अब हम बाकी चीज़ों की तरफ आएंगे दोबारा से। अपने जो आज हमारा टॉपिक था वो है समतें, और 4 समतें बुनियादी हैं और 4 समतें हमारी जो हैं वो सानवी हैं। तो कुल मिला के हमारी 8 समतें हो जाती हैं। तो ये हमने आज पढ़ लिया। अब हम आएंगे शुमाल की अक़साम, टाइप्स ऑफ नॉर्थ। नक्शे पर सबसे ज़्यादा अहमियत शुमाल को हासिल है। उसे हमेशा ऊपर की जानिब तीर या एरो के निशान से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। अब नॉर्थ को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है, और आप ये देखें कि सबसे ऊपर जो है यहाँ पर आपको नॉर्थ नज़र आ रहा होगा, बुनियादी समतों में भी और सानवी समतों में भी। तो नॉर्थ को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है, और इसको हमेशा जो हम मैग्नेटिक कंपस यानी जो हमारी समतें बताने वाला आला होता है, जिसको उर्दू में कुतुब नुमा भी कहते हैं, तो कुतुब नुमा का क्या काम होता है कि वो डायरेक्शंस बताता है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपको भी इस मैग्नेटिक कंपस में, यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में, यहाँ पर आपको सिमतें नज़र आ रही होंगी, और कुछ जैसे मैंने बताया ये NE का मतलब है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये NE ये कोई अलग सी चीज़ नहीं है, ये नॉर्थ और ईस्ट जो आपकी बुक में लिखा है आप उसको समझते चलिए। ये तो था ना हमारा नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ N, मशरिक ईस्ट, और अब आपने ये जहन में रखना है कि NE इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये वही चीज़ है जो आपकी किताब में लिखी हुई है। आप ये समझेंगे कि पता नहीं ये क्या चीज़ थी, तो ये है, यानी शुमाल और मशरिक के दरमियान में भी एक समत है, और उसका नाम है नॉर्थ ईस्ट, यानी जो नॉर्थ में भी शामिल है आधी समत, और आधी समत मशरिक तक जाने से जो है वो मशरिक में शामिल हो जाती है। तो आधी शुमाल और आधी मशरिक, तो शुमाल मशरिक। अब हम मशरिक से जब जुनूब की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जुनूब मगरिब आ जाता है, ठीक है, जुनूब मगरिब। तो इसको हमने साउथ ईस्ट, S फॉर साउथ, E फॉर ईस्ट, साउथ ईस्ट, जुनूब मगरिब, ठीक है। S फॉर साउथ, जुनूब को साउथ कहते हैं ना, और मशरिक को ईस्ट, यानी मशरिक से जुनूब की तरफ जब हम जाएंगे तो आधा मशरिक और आधी हमारी समत जुनूब की शामिल होगी। तो ये जो सानवी समत बनी, आधी मशरिक और आधी जुनूब, तो साउथ ईस्ट। अब इसी तरह जब जुनूब से मगरिब की तरफ जाएंगे तो आधा जुनूब और आधा मगरिब, तो ये कौन सा हो गया, हमारी कौन सी सिमत बन गई? जी हाँ, साउथ वेस्ट, S फॉर साउथ और W फॉर वेस्ट, जुनूब मगरिब। ये 8 सिमतें हैं ना। तो इंग्लिश में भी मैंने कहा आपको बता दूं, ताकि अगर कभी आप मैग्नेटिक कंपस देखें, यानी समत बताने वाला आला जिसको कुतुब नुमा भी कहते हैं, उसको आप देखें तो आप परेशान ना हो कि ये क्या लिखा हुआ है, NE का क्या मतलब है, SE का क्या मतलब है, SW का क्या मतलब है। तो S फॉर साउथ,
W for west, south west. اب ہم جب مغرب سے یعنی بنیادی سمت مغرب سے شمال کی طرف جائیں تو آدھا مغرب اور آدھا شمال، تو یہ کون سی ہماری سمت بن جائے گی؟ نارتھ ویسٹ. نارتھ ویسٹ، ٹھیک ہے. نارتھ N فار نارتھ اور W فار ویسٹ، یعنی آدھا مغرب اور آدھا شمال. تو جہاں بھی آپ کو قطب نما میگنیٹک کمپس نظر آئے اور آپ کو وہاں پر ایک ایرو نظر آئے تو جو ایرو ہے وہ ہمیشہ شمال کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے. جہاں ایرو ہے مینز شمال، شمال نارتھ، اور نارتھ ایسٹ یعنی NE شمال مشرق، اور اس طرح جنوب مشرق SE، اور اس طرح جنوب مغرب ساؤتھ ویسٹ، اور شمال مغرب نارتھ ویسٹ، اور نارتھ شمال. تو یہ سمتیں آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے تاکہ اب آپ بار بار یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک نام جو لیا جا رہا ہے قطب نما یا میگنیٹک کمپس، تو ایکچولی یہ ہے کیا؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں. یہ جو پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے میگنیٹک کمپس، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی یہ اس کو اردو میں قطب نما بھی کہتے ہیں، جس کو آپ نے میگنیٹک کمپس لکھا ہوا دیکھا ہے یہاں پر. قطب نما ایک آلہ ہے جس سے سمتیں معلوم کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. یہ ایک مقناطیسی سوئی سے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، میگنیٹک نیڈل سے کام کرتا ہے. چونکہ مقناطیسی سوئی کا ایک سرا مقناطیسی شمال کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے اس سے شمال اور مسلمان جو تھے وہ ستاروں کی سمتیں معلوم کیا کرتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ سمت شناسی اگر آپ کبھی پڑھیں، سمت شناسی کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اگر سفر پہ روانہ ہوا ہو تو وہاں پر میگنیٹک کمپس بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر ایک ستارہ ہوتا ہے جس کو قطبی ستارہ کہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ شمال پر واقع ہوتا ہے، وہ اپنی ڈائریکشن چینج نہیں کرتا. تو وہ شمال کے اوپر ہوتا ہے، شمال کی سمت میں ہوتا ہے، اور بالکل وہیں پہ رہتا ہے، اس کا کہیں آنا جانا یعنی ہلتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا، وہ وہیں پہ سٹل ہے. تو پہلے زمانے کے لوگ جو سفر کیا کرتے تھے جہازوں پر اور خشکی کے ذریعے بھی، تو جب وہ راستہ بھٹک جاتے تھے تو وہ ستاروں کی مدد سے اپنا راستہ تلاش کر لیا کرتے تھے، اپنی سمت تلاش کر لیا کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. 14ویں صدی میں مغربی دنیا نے اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. یہاں یہ بات ضروری ہے کہ مطلب قطب نما کی سوئی جو ہوتی ہے وہ مقناطیسی شمال کی طرف اشارہ کرتی ہے، ٹھیک ہے. یہ مقناطیسی شمال کیا ہوتا ہے یہ ہم اب اگلی اپنی اس میں پڑھیں گے ٹاپک میں، اور جغرافیائی شمال کیا ہوتا ہے یہ بھی. یعنی اس جو فرق ہوتا ہے اصل مقناطیسی شمال اور دوسرے شمال میں، جغرافیائی شمال میں، تو اس کو مقناطیسی انحراف بھی کہتے ہیں. یہ ذرا تھوڑی مشکل ٹرم ہے، آگے جا کے آپ پڑھیں گے، لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آخر اس میگنیٹک کمپس کی تصویر دینے کا مطلب کیا ہے. تو یہاں آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ جو سمت بتاتا ہے آلہ اس کو قطب نما یا میگنیٹک کمپس کہتے ہیں. بنیادی سمتیں 4 ہوتی ہیں، اور ثانوی سمتیں جو ہوتی ہیں ان کو ملا کے ٹوٹل 8 سمتیں بنتی ہیں. اور ثانوی سمتیں کیا ہوتی ہیں کہ اگر ہم شمال سے مشرق کی طرف جائیں تو درمیان میں آدھا شمال اور آدھا مشرق، اور اسی طرح مشرق سے جنوب کی طرف جائیں تو آدھا جنوب اور آدھا مشرق، یعنی کہ ڈائریکشنز جو ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر جنوب سے مغرب کی طرف جائیں تو درمیانی جو سمتیں ہیں ان میں جنوب اور مغرب آ جاتی ہیں. اور اسی طرح مغرب سے جب ہم شمال کی طرف جائیں گے تو جو ڈائریکشنز ہیں وہ شمال اور مغرب آ جائیں گی، یعنی ٹوٹل 8 ڈائریکشنز ہیں. اب ہم نے پڑھنا ہے جغرافیائی شمال، یعنی جیوگرافک نارتھ. وہ شمال جو قطب شمالی کی سمت ظاہر کرتا ہے جغرافیائی شمال کہلاتا ہے. آسمان پر قطبی ستارہ جو باقی ستاروں کی نسبت زیادہ چمکدار ہوتا ہے قطب شمالی کے عین اوپر پایا جاتا ہے. یہ وہی بات ہے جو میں ابھی آپ کو بتا کر آئی ہوں کہ آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ 2 طرح کے ہمارے شمال ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو جغرافیائی شمال ہے جس کو جیوگرافک نارتھ کہتے ہیں، مین ہے. ایک مقناطیسی
ٹھیک ہے، میگنیٹک نارتھ ہے۔ اب جغرافیائی شمال جو حقیقی شمال ہے، جس میں آپ کو کیا سب سے بڑی نشانی نظر آئے گی کہ آپ کیسے فرق کریں، تو اس کی نشانی یہ ہے کہ جغرافیائی شمال کے نشانی سب سے بڑی کہ اس کے عین اوپر، ٹھیک ہے، یہ جغرافیائی شمال، اور اس کے عین اوپر یہاں پر ادھر ٹاپ پہ یہاں پر قطبی ستارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قطبی ستارہ، یہ جغرافیائی شمال کی نشانی ہے۔ اب جغرافیائی شمال کے بعد جو ہمارا میگنیٹک جو نارتھ ہے، مقناطیسی شمال جو ہے، اب اس کی نشانی کیا ہے کہ ہماری زمین میں مقناطیسی خاصیت موجود ہوتی ہے، اور ایک مقناطیسی بار کی طرح اس کے دو مقناطیسی سرے ہیں، ایک مقناطیسی شمال اور دوسرا مقناطیسی جنوب۔ مقناطیسی شمال جغرافیائی شمال سے کچھ مختلف سمت میں واقع ہے۔ اسے ایک آلے قطب نما، دیکھیے وہی بات آ گئی نا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، قطب نما ایک ایسا آلہ ہے جس سے سمتیں معلوم کی جاتی ہیں، اور سب سے پہلے اس کو چینیوں نے استعمال کیا، اس کے بعد مغرب میں استعمال ہونا شروع ہوا، اور پھر مسلمانوں نے اس کو استعمال کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس سے سمتیں معلوم کرنے میں آسانی ہو جایا کرتی تھی، اور یہ جغرافیائی شمال سے تھوڑا سا الگ سمت میں واقع ہوتا ہے مقناطیسی شمال، اور یہ جو آلہ ہے قطب نما، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی یہ ہمارا کس جگہ پر مقناطیسی شمال واقع ہے۔ تو یہ چیز آپ کو آئی تھنک سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک اور آپ کے پوائنٹ ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے دلچسپ معلومات کی ہیڈنگ سے، کہ مقناطیسی شمال قطب شمالی کے نزدیک کینیڈا کے جزیرے پرنس آف ویلز میں واقع ہے۔ قطب شمالی، ٹھیک ہے، اب یہ جب آپ قطبین پڑھیں گے خطوط عرض بلد اور طول بلد میں، تو وہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ قطبین کیا ہوتے ہیں۔ یہ گلوب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ آپ کو بتائے گا کہ کون سا پول کہاں پر ہے اور کس جگہ پر اس کا سرا ہے۔ یہاں پہ کون سی جگہ پر ہے؟ کینیڈا کے جزیرے پرنس آف ویلز میں واقع ہے۔ یعنی جو مقناطیسی شمال ہے وہ کہاں واقع ہے؟ مقناطیسی شمال قطب شمالی کے نزدیک کینیڈا کے ایک جزیرے پرنس آف ویلز میں واقع ہے، اور جو جغرافیائی شمال ہے اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے عین اوپر قطبی ستارہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، قطب شمالی کے عین اوپر پایا جاتا ہے، جو زیادہ چمکدار ہوتا ہے، اپنی جگہ پر سٹل رہتا ہے، جس سے پہلے وقتوں میں ڈائریکشنز معلوم کی جاتی تھیں۔ تو یہ آپ کا ہو گیا۔ اب ہے آگے آپ کا اگلا ٹاپک، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہاں آپ کا جو تیسرے دن کا جو کام تھا آپ کا، اس میں آپ نے جو پڑھا اس کو ایک دفعہ ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ کیا ہے ہمارا آج کا ٹاپک تیسرے دن کے کام کا؟ کہ کل سمتیں بنیادی جو ہیں وہ 4 ہیں، نارتھ، ایسٹ، ساؤتھ اور ویسٹ، 4 سمتیں ہیں، اور ثانوی سمتیں ملا کر کل 8 ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ 4 + 4 = 8، یعنی 4 + 4 = 8۔ یہ ٹوٹل جو سمتیں ہوتی ہیں وہ 8 ہو گئیں، 4 بنیادی اور 4 ثانوی۔ اب ثانوی کیوں کہا ان کو؟ کہ اصل سمت کے دوسرے سمت تک جانے کے درمیان میں جو آپ کو یہاں پر سمتیں نظر آئیں گی وہ سب ثانوی سمتیں کہلائیں گی۔ دوسری بات کہ جغرافیائی شمال اور ہمارا مقناطیسی شمال کیا ہوتا ہے؟ یعنی جغرافیائی شمال وہ شمال ہے جو قطبی ستارہ جس کے عین اوپر واقع ہوتا ہے، اور وہ مستقل بہت ایک چمکدار ستارہ ہوتا ہے اور ایک جگہ پر مستقل اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے، اور اس سے سمت معلوم کرنے میں آسانی ہوا کرتی تھی۔ مقناطیسی شمال کیا ہوتا ہے؟ جو کہ جغرافیائی شمال سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اور یہ کہاں پر ہے؟ مقناطیسی شمال کینیڈا کے جزیرے پرنس آف ویلز میں واقع ہے۔ اور قطب نما کا کیا کام ہوتا ہے؟ قطب نما ہمیں ڈائریکشنز بتانے کے لیے ایک آلہ ہے جس کو اردو میں قطب نما اور انگلش میں میگنیٹک کمپاس کہتے ہیں، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سمت بتاتا ہے کہ کہاں پر شمال ہے، کہاں مغرب ہے، کہاں مشرق ہے۔ اب تو موبائل فونز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ڈائریکشنز مل جاتی ہیں
اگر آپ نے اسپیشلی قبلے کا اگر آپ نے تعین کرنا ہو تو آپ کو ڈائریکشنز مل جاتی ہیں، کچھ ایپس ایسے ہیں تو آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات کہ تمام سمتوں میں شمال کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بورڈ پہ کہ یہاں پر جو میں نے ایرو بنائی، یعنی ہر جگہ آپ کو شمال ایرو کی صورت میں این کو ظاہر کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور یہاں پر جو آپ کو ڈائریکشنز نظر آ رہی ہیں یہ بیچ میں کیوں ہیں اور ان کا نام کیوں ہے، تو اس طرح اگر آپ کو کبھی این ای نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے نارتھ ایسٹ، اور اسی طرح ایس ای یعنی ساؤتھ ایسٹ، اور ایس ڈبلیو یعنی ساؤتھ ویسٹ، اور این ڈبلیو یعنی نارتھ ویسٹ۔ تو یہ آپ کا بڑا آج کا اہم تھا ٹاپک جس کو آپ نے ڈسکس کیا، اور اب اس میں سے آپ کے ایم سی کیوز بھی آ سکتے ہیں، آپ کے شارٹ کوسچن بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی خالی جگہ بھی بن سکتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جو سیکھا وہ آپ نے ڈائریکشن سیکھیں، آپ نے یہاں پر ایک ایکٹیویٹی بھی کی کہ پاکستان کے مشرق، مغرب اور شمال جنوب میں کون کون سے ممالک اور کون کون سے بحر واقع ہیں۔ اس طرح نقشے پر سمتوں کا تعین بھی آپ نے سیکھ لیا، اور یہ بھی آپ نے نوٹ کیا کہ ہمیشہ شمال کو ایرو کی طرف، ایرو کے نشان سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور جغرافیائی شمال اور مقناطیسی شمال میں کیا فرق ہے کہ جغرافیائی شمال کی نشانی یہ ہے کہ اس کے عین اوپر قطبی ستارہ ہوتا ہے جو باقی ستاروں کی نسبت زیادہ چمکدار ہوتا ہے، اور اسی طرح جو مقناطیسی شمال ہے وہ ایک مقناطیسی سوئی سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور مقناطیسی شمال کینیڈا کے جزیرے پرنس آف ویلز میں واقع ہے۔ تو یہ آپ کا تیسرے دن کا کام تھا، آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، ریوائنڈ کر کے دیکھیں اور اس کی خوب پریکٹس کیجیے۔